بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم حاضرین گرامی، آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پروگرام اس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ آپ حضرات مکمل طور پر یا بہت حد تک حج اور عمرے کی ادائیگی سے متعلق معلومات حاصل کر لیں. وہی معلومات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ طریقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا ہے. لہذا آج کے اس ابتدائی خطاب میں ہم آپ کو نہایت اختصار کے ساتھ حج اور عمرے سے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد پروجیکٹر کی مدد سے آج کے دن عمرے کا طریقہ بتایا جائے گا. کچھ ایپس وغیرہ بھی ایسے ہیں جو ہماری مدد کریں گے، ان کے بارے میں بھی تھوڑی رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ کل والے درس میں حج سے متعلق مکمل تفصیل پیش کی جائے گی. ہم نے اسے دو حصوں میں اس لیے بانٹا ہے کیونکہ یہاں سے جانے والے لوگ عام طور سے حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کے اعمال ادا کرتے ہیں. تو ہم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے عمرے کے متعلق آپ کو مکمل طور سے بتایا جائے گا. اللہ تبارک تعالی نے حج کو نہایت عظیم عبادت قرار دیا ہے، اور یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جیسا کہ اس مشہور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو دین کی اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ حج کہتے کسے ہیں. حج کس چیز کا نام ہے؟ تو حج لغت میں ارادے اور قصد کو کہتے ہیں. یعنی آپ قصد کریں، آپ ارادہ کریں، آپ نیت بنائیں، یہ حج کا لغوی معنی ہوا. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مشاعر مقدسہ کا آپ قصد کریں، مخصوص جگہوں اور متعین اوقات میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آپ وہاں جائیں، یہ حج ہے. اور حج کی ایک دوسری تعریف بھی کچھ علماء کرام نے کی ہے کہ عبارت عن قصد مخصوص الى مکان مخصوص فی زمان مخصوص. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی یا حج کہتے ہیں مخصوص ارادے کو، مخصوص قصد کو، مخصوص جگہوں میں اور مخصوص اوقات میں. اس میں کمی کیا ہے اس تعریف میں؟ مخصوص جگہوں کی مخصوص طور پر ارادہ کر کے اور مخصوص کام کے لیے جانا، یہ تعریف اس میں تھوڑی سی کمی ہے. مخصوص قصد کرنا یعنی جیسے آپ اگر تجارت کا قصد کیے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے، مخصوص وقت میں جا رہے ہیں اور مخصوص کام وہاں انجام دے رہے ہیں،
تو گویا کہ یہ بھی اس تعریف کے اعتبار سے حج ہو گیا۔ کمی یہاں یہ ہے التعبد للہ، اللہ کی عبادت کی غرض سے مخصوص کام کے لیے مخصوص جگہوں کی زیارت اور مخصوص اعمال انجام دینا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو اب حج کی جو مکمل تعریف ہوئی وہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے مشاعر مقدسہ کا قصد کریں اور مخصوص اعمال مخصوص کیفیت میں انجام دیں، تو اسی کا نام حج ہے۔ اور عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عمرہ یہ ہے کہ آپ زیارت، عمرے کا مطلب ہے الزیارہ، لغوی معنی زیارت کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے التعبد للہ بالطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ اور والتحلل منها بالحلق والتقصیر یا او التقصیر، یعنی آپ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے گھر کا طواف کریں، صفا و مروہ کی سعی کریں، اور حلق یا قصر کے ذریعے سے آپ حلال ہو جائیں، اسی کا نام عمرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی یہ جو ہے حج میں بھی اہم ہے اور عمرے کی تعریف میں بھی اہم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہماری یہ عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے۔ مشاعر مقدسہ کی تصویر آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تصویر کے ساتھ ساتھ آپ کا دھیان ہماری گفتگو پر بھی رہے تاکہ آپ اچھی طرح سے انہیں سمجھ سکیں۔ ابھی اس کی وضاحت پیش کی جائے گی، آپ اسے نہیں بھی دیکھیں گے تو بھی کام چل جائے گا، لیکن ابھی باتوں کو دھیان سے سننا یہ بہت اہم ہے۔ کسی بھی کام کی بہتری کے لیے، کسی بھی کام میں صحیح معنوں میں جستجو کے لیے اس کی اہمیت جاننا، اس کی فضیلت جاننا یہ بھی ضروری ہے، یہ ترغیب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے کاموں کے لیے پہلے ان کی فضیلت بیان کی ہے، پہلے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، تو انہیں ان کی فضیلتوں سے بھی آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون سا کام، اعمال یعنی اللہ کی بندگی، اطاعت کے کام، عبادتوں میں سے کون سا کام سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، کہا گیا اس کے بعد کون سا کام افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا کام افضل ہے؟ تب آپ نے فرمایا حج مبرور، کہ مقبول حج یہ نہایت افضل کام ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام عبادتوں کے حریص ہوا کرتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کون سی عبادت زیادہ بہتر ہے، کون سی عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رضا ممکن ہے، اس لیے پوچھا کرتے تھے، جستجو رہتی تھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوتے رہتے تھے، آپ سے استفسارات ہوتے رہتے تھے۔ ہم بھی سوال کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی جستجو ہے، لیکن ہماری جستجو کا اصل ہدف دنیا کی کامیابی ہوتی ہے۔ ہم کاروبار کے تعلق سے دسیوں سوالات کرتے ہیں، کئی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، نفع و نقصان کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عبادت کے حریص تھے، عبادت کے تعلق سے سوالات کیا کرتے تھے اور آخرت کی سعادت کی بات کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے افضل عبادت آپ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ قرار دیا، کہا اللہ پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، یہ ماننا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تنہا ہے، یہ ماننا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک تعالیٰ نہ جنا گیا ہے نہ وہ جنتا ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور دنیا والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام اور رسول بھیجے ہیں اور ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے، ہمارے لیے جنت تیار کی ہے، ہمارے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کر کے جائیں گے، نیکیاں اکٹھا کر کے جائیں گے تو اللہ کی جنت ملے گی، اور اگر اس کی معصیت کے شکار ہیں تو اللہ تعالی جہنم کی سزا دے گا۔ یہ ساری تفصیلات جاننا اور ان پر ایمان رکھنا، یہ اللہ پر ایمان رکھنا ہوا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، اور جن کا مطالبہ کیا ہے، جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، جن کا حکم دیا ہے انہیں انجام دینا، یہ ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی لیے اسے افضل اعمال قرار دیا۔ اس کے بغیر نہ ہمارا حج قبول ہوگا، نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے، نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہماری قربانیاں کام آئیں گی۔ لہذا یہ بہت افضل عبادت ہے اور بہت اہم شرط ہے عبادتوں کی قبولیت کے لیے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے درجے پر رکھا ہے۔ پھر آپ سے کہا گیا اچھا اس کے بعد کون سا افضل کام ہے؟ تب آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نکلنا، اپنا مال لٹا دینا، اپنی جان خرچ کر دینا، اپنا خون بہا دینا چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب تیسری دفعہ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے، تب ان بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر فرمایا اور کہا حج مبرور، کہ یہ مقبول حج یا خالص حج یا ایسا حج جس میں کوئی برائی اور کوئی گناہ نہ ہو، تو اس کا درجہ آتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جہاد کے بعد اس کا درجہ ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا ہے تو وہ اس لیے اس کا جو ہے وہ حج نہیں ہے جو حجۃ الاسلام جسے کہا جاتا ہے، جو فرض عین ہو جاتا ہے، بلکہ نفلی حج ہے۔ ورنہ ایک آدمی پر حج اگر فرض ہو جائے تو وہ پہلے حج کرے گا، جہاد کا نمبر حج کے بعد آتا ہے۔ جو حج فرض عین ہے، جو حج فرض ہے، جو پہلا جسے حجۃ الاسلام کہتے ہیں، وہ حج اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور اسے فوراً انجام دینا ہے، اسی وقت کرنا ہے۔ آپ کے سامنے دو آپشن ہو کہ حج بھی جہاد کرنے کا موقع ہے، اس میں بھی حصے داری ہو سکتی ہے،
اور آپ استطاعت آپ مستطیع ہو گئے ہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، تو آپ حج ادا کریں گے بالفور، یہ ادائیگی اپنے یہ جو ہے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث پاک میں حج کی نہایت اہم فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت حج مبرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، راوی یہاں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا عمرے سے عمرہ تک یہ ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ نے اس سال عمرہ کیا ہے، 1 سال 2 سال کے بعد دوسرے عمرے کی توفیق ہو رہی ہے، تو اس بیچ جتنے چھوٹے گناہ آپ کے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے، آپ کی اس عبادت کی وجہ سے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ آپ نے نہ اللہ سے التجا کی ہے، نہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اشک بہائے ہیں، نہ آپ نے معافی کی درخواست کی ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا، تو ان دونوں کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی عبادت ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ایک حج کو اللہ نے اگر قبول فرما لیا ہے تو اب اس کا اور کوئی بدلہ ہی نہیں ہے جنت کے سوا، آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرما دے گا۔ ہر نیکی گناہ مٹاتی ہے، لیکن حج اور عمرے کا درجہ ان میں سب سے زیادہ اونچا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، ایک چوک ہو جاتی ہے، ایک غلطی ہو جاتی ہے، رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہر نیکی گناہ کو مٹاتی ہے، ہر اچھائی برائی کو ختم کرتی ہے، لیکن حج اور عمرے کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس میں شہوت اور برائی کی کوئی بات نہیں کی ہے، فسق و فجور نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی ابھی اسے جنا ہو۔ ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہایت صاف ستھرا ہوتا ہے، گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے، نہ کوئی حساب باقی ہے۔ وہی حالت ہوتی ہے اس حاجی کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خالص حج ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، فضیلت سے متعلق آخری حدیث سناتا ہوں، انہوں نے فرمایا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، روایت لمبی ہے، اس میں یہ ہے کہ جانکنی کا عالم تھا، جب ان کی موت کا وقت آیا
تو لوگ ان کے پاس تشریف لے گئے. بہت عظیم صحابی تھے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ. انہی کا واقعہ ہے. کہتے ہیں جب موت کا وقت آ گیا تو بہت زیادہ رو رہے تھے. زندگی میں موت سے کبھی نہ ڈرنے والا صحابی آج جھانکنے کا وقت ہے، موت قریب ہے اور اشک بہا رہا ہے، رو رہا ہے. ان کے صاحبزادے موجود تھے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما. تب انہوں نے کہا ابو جان آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ بلکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ رو رہے تھے بلکہ روتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور اس کے بعد چہرہ گھما لیا، دیوار کی طرف چہرہ کر لیا اور ادھر رو رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. پھر ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس چیز کی بشارت نہیں دی ہے؟ فلاں فلاں خوشخبریاں آپ کو نہیں سنائی ہیں؟ تب انہوں نے چہرہ پھر گھمایا لوگوں کی طرف اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جو تیاریاں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان میں سب سے بڑی تیاری شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، یعنی گویا کہ اب سوال کا جواب دے رہے ہیں، اپنے صاحبزادے کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اپنے اتنے زیادہ رونے کی وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں میری زندگی میں 3 مرحلے آئے ہیں. ایک مرحلہ تو ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں میں سب سے برے تھے، سب سے زیادہ مبغوض تھے، اور میرے لیے سب سے پسندیدہ کام یہ تھا اس وقت کہ اگر مجھے قدرت مل جائے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دوں اور آپ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دوں. یہ مرحلہ میری زندگی میں آیا. اگر اس وقت میں مرا ہوتا تو جہنم میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جھونک دیتا. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوا میری زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دین اسلام کی محبت پیدا کر دی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. اب میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک بڑھا دیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. کہتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ بیعت کی بات کی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بات کی تھی اور ہاتھ تم نے کھینچ لیا. تب انہوں نے کہا ارید ان اشترط، میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. شرط کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ میرے گناہوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا؟ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا عمر بن عاص اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو ہجرت مٹا دیتی ہے. اور اسی طریقے سے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹے رہے ہوں یا گناہ بڑے رہے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں تک تو معاملہ بہت اچھا تھا، یہ میری زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا. اگر اس کیفیت میں میری جان گئی ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیتا. پہلے والے مرحلے میں اگر مرا ہوتا تو جہنم کا حقدار ہوتا، اور اس مرحلے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے میں چاہنے لگا تھا. بلکہ اسی روایت میں ہے، کہتے ہیں آپ پہلے بڑے مبغوض تھے لیکن اب اتنے محبوب ہو گئے اور اتنے معظم ہو گئے کہ کبھی میں آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکا.
مارے احترام کے اور مارے ادب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے کبھی آنکھ بھر کے آپ کے چہرے کو میں دیکھ نہیں سکا، اور اگر تم لوگ مجھ سے نبی کے چہرے کی وصف پوچھو، اس کی کیفیت پوچھو تو بتا ہی نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہار کے بات کروں، لہذا میں آپ کے چہرے کی کیفیت تم سے بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ مرحلہ ایسا تھا کہ اگر اس میں مجھے موت آئی ہوتی تو پوری امید ہے کہ اللہ تبارک تعالی مجھے جنت میں داخل فرما دیتا۔ اب اس کے بعد رونے کی وجہ آ رہی ہے، کہتے ہیں ایک تیسرا مرحلہ میری زندگی کا یہ آیا کہ مجھے کچھ ذمہ داریاں دے دی گئیں، مجھے امیر بنا دیا گیا، مجھے مسئول بنا دیا گیا، اور میں اس میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے کیا 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 ہے، اور اللہ تبارک تعالی مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے 20 سال تک مصر کی عمارت سنبھالی ہے، اور بہت سارے فتوحات اللہ تبارک تعالی نے ان کے ہاتھوں پر دیے ہیں، کبھی ڈرے نہیں موت سے، کبھی جان دینے سے خوف نہیں کھایا، ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے کام کیا ہے، لیکن اب جب دنیا سے رخصتی کی بات آ رہی ہے تب یہ رو رہے ہیں۔ وجہ یہی بتائی، کہا یہ جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں اب اس کے بعد مجھے نہیں خبر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا، وہاں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہاں کچھ مواخذے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پھر اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں اگر مر جاؤں گا، میری موت آ جائے گی تو میرے ساتھ کوئی نوحہ ماتم کرنے والی نہ آئے، کوئی میرے مرنے پر نوحہ اور ماتم نہ کرے، کوئی آگ میری مصاحبت میں نہ لگائی جائے اور کوئی غلط رسم نہ اختیار کی جائے۔ جب میری قبر پر تم لوگ جانا تو دھیرے دھیرے میرے اوپر مٹی ڈالنا اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہاں قیام کرنا، اتنی دیر تک رکنا تاکہ میں اگلے سفر کے لیے، اگلے جہان میں داخل ہونے کے لیے تم سے انسیت حاصل کر سکوں، اور جب اللہ کا فرشتہ مجھ سے سوال کرے تو ذرا ہمت رہے اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے کے سوال کا جواب دے سکوں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یعنی خوف اور رجا والی، اللہ سے امید بھی رکھیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھیے۔ یہ سب حماقتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ ہم اللہ کی جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یا اللہ کے جہنم کے خوف سے اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں مثال یہ ملتی ہے کہ اللہ کے عذاب، اللہ کے جہنم کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی سزاؤں کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کی لالچ بھی ہونی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی امید بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہماری زندگی میں دونوں پہلو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر بھی دلوں میں رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ثواب کی امید بھی رہے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص یہ عبادت انجام دیں گے، تاکہ ہماری یہ عبادت یا ہمارا یہ حج مبرور ہو سکے، حج مقبول ہو سکے، اور اللہ نے جتنے انعامات اس کے رکھے ہیں سب کے ہم حقدار اور مستحق ہو سکیں۔ اور اس کے بعد ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فقیری بھی مٹا دیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں اور ہمارا بینک بیلنس ہلکا ہو جا رہا ہے، لیکن یہ تصور دل سے نکال دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نوازے گا اس عبادت کے عوض میں۔ جتنا اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی زیادہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو دے گا، آپ کی بلائیں ٹال دے گا، آپ کے امتحانات ہلکے کر دے گا۔ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے تھے، لاکھوں روپے وہاں خرچ ہونے والے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے آپ کو محفوظ کر لے گا، وہاں سے بچا لے گا۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت کس راہ سے آ جائے ہمیں خبر نہیں ہے۔ ہماری اولاد بگڑنے والی تھی، ہماری بدنامی کا ذریعہ بننے والی تھی، لیکن ہماری اس عبادت کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بدنامی سے بچا لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ استطاعت ہو تو بار بار کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں غریبی کو اور گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے کہ بھٹی یہ لوہے کی زنگ اور اس کی گندگی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، اور ایسے سونے اور چاندی کے زنگ کو اس کی گندگیوں کو ختم کرتی ہے، اسی طرح سے یہ عبادت بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، فقیری کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو یہ اہم چیز یا اہم نکتے تھے جس کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی سن لیں مختصراً۔ ارکان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ عبادت ہوگی ہی نہیں۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کے 4 ارکان ہیں، اگر ایک رکن ہٹا دیں تو یہ کرسی صحیح سلامت نہیں رہے گی، گر جائے گی۔ آپ کی عبادت ارکان پر ٹکی ہوئی ہے، ان ارکان کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ رکھیں اور انہیں انجام دینے کی کوشش کریں۔ رکن کے بغیر آپ کا حج ادا ہی نہیں ہوگا، لہذا آپ رکن کو پہچان لیجئے تاکہ یہ نہ چھوٹنے پائے۔ سب سے پہلی چیز ہے احرام۔ یہ آپ احرام کا مطلب بہت سارے لوگ کپڑا پہننا سمجھتے ہیں، احرام یہاں رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم پہن کے بھی بتائیں گے۔ تو یہ احرام نہیں ہے، احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کپڑا پہننا الگ ہے، اور حج یا عمرے کی نیت کرنا میقات پہ پہنچ کر، یہ احرام ہے۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہر عبادت کی بنیاد نیتوں پر ہے، تو یہ پہلا رکن ہے کہ آپ میقات پہ جا کے حج یا عمرے کی نیت کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا رکن ہے عرفہ میں قیام کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا۔ عرفہ میں جو ٹھہرتے ہیں میدان عرفات میں، تو وہاں جو ہے آپ مینا سے فجر کی نماز پڑھ کے صبح نکل جائیں اور غروب آفتاب تک وہاں قیام کرنا رہتا ہے۔ تو یہ رکن ہے۔ اس میں لاپرواہی ایسے ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وقوف عرفہ یہ رکن ہے، تو ادھر ادھر ٹہلنے نکل جاتے ہیں یا پہنچتے ہیں، عبادت کا جوش اتنا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر کر کے مقام یا مسجد عائشہ تنعیم میں جا کے اتنے عمرے کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور وقوف عرفہ سے پہلے پتہ چلتا ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تو ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جائیے، اپنا عمرہ ادا کیجئے، اور اس کے بعد اس اہم رکن کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 8 تاریخ کو بھٹکتے ہیں اور 10 اور 11 تاریخ کو اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے عموماً ہم لوگ وہاں جب حج وغیرہ کرتے تھے تو جو ہے ایک حج عرفہ سے پہلے ایک دن پہلے اس بات پر ضرور توجہ دیتے تھے کہ کوئی بھولا بھٹکا ادھر ادھر بہکا ہوا تو نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی نہایت عظیم رکن باقی ہے، اور کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور اس کے بعد 9ویں تاریخ کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا یہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم رکن ہے وقوف عرفہ۔ اور اس کے بعد تیسرا کام ہے طواف افاضہ، طواف زیارت بھی جسے کہا جاتا ہے، طواف کرنا۔ اور چوتھا رکن ہے صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 4 ارکان ہیں، انہیں کبھی مت بھولیے۔ میقات پہ پہنچ کر آپ نیت کریں گے، اور عموماً ہم میقات پہ جب گزرتے ہیں تو فضا سے گزرتے ہیں، فلائٹ سے، تو اسی لیے آپ گھر ہی سے یا بامبے میں پہنچ کر ایئرپورٹ پر وہاں احرام پہننے کا موقع رہتا ہے، آپ وہاں احرام پہن لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی رشتہ دار ہے تو اسی کے گھر پہن لیں، اور جو آپ اپنے نارمل لباس وغیرہ ہے اس کو ادھر ادھر رکھنے کا مسئلہ نہیں آئے گا۔
اور احرام کے ساتھ جائیے۔ ابھی آپ پر نہ احرام کی پابندی شروع ہوئی ہے، نہ آپ ابھی محرم ہوئے ہیں۔ کپڑا پہن لینے سے کوئی محرم نہیں ہو جاتا، بلکہ احرام کی پابندی کب شروع ہوگی؟ جب آپ میقات کی برابری پہ پہنچیں گے اور وہاں آپ نیت کریں گے۔ اگر عمرہ کرنا ہے، عام طور سے عمرہ ہی پہلے ہوتا ہے، تو اللہم لبیک عمرتن کہیں گے۔ اب آپ نے نیت کر لی ہے، میقات کے برابری پہ فضا ہی میں وہاں اطلاع دی جاتی ہے، وہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم میقات کے برابری پہ آ چکے ہیں، لہذا وہاں نیت کر لیتے ہیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے احرام ہے یا احرام کی نیت ہے۔ اب اس کے بعد حج کے جو واجبات ہیں، واجبات کے تعلق سے اچھا میں بتا چکا نا، احرام ہے پہلا، عرفہ میں قیام ہے، اور اس کے بعد طواف زیارت ہے یا طواف افاضہ ہے، اور سعی بین الصفا والمروہ ہے۔ یہ 4 کام ہیں۔ تو طواف اور سعی یہ مکے میں ہوگی، اور آپ کی نیت یا احرام یہ میقات پہ، اور عرفہ میں قیام یہ مقام عرفہ میں ہوگا۔ تو یہ 4 کام ہیں، ان کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، انہیں کیے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد واجبات ہیں۔ واجبات میں معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا کوئی واجب آپ چھوڑ دے رہے ہیں، چھوٹنے اور چھوڑنے میں فرق ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ تو فدیے سے کام چل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا اخف ہے۔ پھر بھی واجبات دیکھتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، اگر کوئی آدمی میقات سے گزر گیا اور نیت نہیں کیا، احرام یعنی نیت نہیں کیا ہے، تو پھر گویا کہ اس نے ایک واجب چھوڑا ہے۔ مکہ پہنچ گیا یا مدینہ پہنچ گیا، جدہ پہنچ گیا، میقات سے گزر گیا، تو ایک واجب چھوڑنے کی وجہ سے فدیہ دینے سے کام چل جائے گا۔ ابھی فدیہ کی بھی وضاحت آئے گی۔ دوسرا واجب ہے عرفہ میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا۔ یعنی آپ فجر کی نماز پڑھ کے صبح سے گئے ہیں اور غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے رہیں گے۔ اگر غروب آفتاب تک ٹھہر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے مکمل طور پر واجب بھی ادا کر دیا ہے۔ اچھا، غروب آفتاب تک ٹھہرنے کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ڈوب جائے گا، مغرب کا وقت ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے۔ البتہ مغرب سے پہلے نکلیں گے نہیں، ویسے نکل بھی نہیں سکتے ہیں، وہاں حکومت کی جانب سے وہ بیریکیٹر لگا ہوتا ہے، آپ جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ادھر ادھر، خاص طور سے مالیگاؤں والے دیکھتے ہیں رکشہ وکشہ کہاں سے گزار دیتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے زیادہ ہوشیار ہیں، تو کہیں ادھر ادھر سے اگر گزرنے کا موقع مل گیا تو آپ یہ کام مت کیجئے گا، ورنہ آپ کے اوپر فدیہ ضروری ہو جائے گا، فدیہ واجب ہو جائے گا۔ تو مغرب کا وقت ہوگا، آپ جب سورج ڈوب جائے گا تب وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کے لیے روانگی ہوگی۔ تیسرا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا، اسے مبیت مزدلفہ کہتے ہیں۔ وہاں مغرب آپ نے پڑھی نہیں ہے، عرفہ سے نکلے ہیں اور مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عموماً بھیڑ کی وجہ سے عشاء کا وقت یا اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ 12 بجے 1 بجے تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ جب بھی وہاں پہنچیے تو آپ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے بعد وہاں آرام کریں گے، رات بھر کھانا پانی کھا کے وہاں لیٹیں گے۔ تو یہ مبیت مزدلفہ کہلاتا ہے۔ تیسرا یا چوتھا واجب ہے مینا میں ایام تشریق کی راتیں گزارنا۔ واپس آ جائیں گے مینا میں 10 تاریخ کے بعد، اور وہاں 3 راتیں آپ گزاریں گے۔ ایسے ہی جمرات کو کنکری مارنا۔ اچھا، کنکری کے تعلق سے یہ وضاحت بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ بہت ضعیف اور لاغر ہیں، آپ تھک چکے ہیں، ہمت نہیں ہے، یا آپ کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے، کوئی ساتھ میں ہے نہیں، تو آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ میری جانب سے کنکری مار دینا، لیکن آپ خود اس کو اگر استطاعت ہے تو آپ خود کنکری ماریں گے۔ چھٹا واجب ہے طواف وداع کرنا۔
اور ساتواں ہے سر کے بال، سر کے جو پورے بال ہیں اسے مڑوانا۔ محظورات احرام بھی دیکھ لیں، جب آپ احرام پہن لیے ہیں، احرام کی آپ نیت کر لیے ہیں، میقات پر پہنچ کے آپ اب میقات سے تلبیہ آپ نے پکارا ہے تو اب وہاں سے پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ بال نہیں کاٹ سکتے ہیں آپ، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، ایسے ہی خوشبو نہیں استعمال کر سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ سلا ہوا کپڑا، جیسے سلا ہوا کپڑا میں نے بدن پہ اپنے اعضاء کے حساب سے سلائی کی ہے، یہ سب کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا ہے سر کو ڈھانکنا، سر نہیں ڈھانک سکتے ہیں، اور کوئی شکار نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی کے ساتھ مباشرت اور جماع کا بھی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، اور عقد نکاح بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ پابندیاں ہیں، ان تمام امور کی پابندی ہمیں کرنی ہوگی۔ تلبیہ پکارتے رہنا ہے، جب آپ میقات سے گزر جائیں گے تو آپ تلبیہ پکارتے رہیں گے، اور تلبیہ کے جو کلمات ہیں جن کو یاد نہیں ہیں وہ یاد کر لیں۔ ابھی ایک کتابچہ بھی تقسیم کیا جائے گا اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تلبیہ کے کلمات لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا ہے، یہ پڑھتے رہیے۔ اور یہ ایسا نعرہ ہے جو مکے کی فضاؤں میں گونجتے رہتا ہے، یہ توحید کا نعرہ ہے، اور اس نعرے میں آپ بھی کھو جائیں گے۔ توحید کی جو ہے حلاوت ہے وہ آپ بھی اپنے دلوں میں محسوس کریں گے، اور یہ خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا تلبیہ ہے۔ لبیک، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، اللہم لبیک، میرے پروردگار میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں آ چکا ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک، کہ تمام طرح کی تعریفیں اور ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، تمام طرح کی بادشاہت تیرے لیے ہے، لا شریک لک، اور تیرا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ تو یہ تلبیہ آپ بلند آواز سے پکارتے رہیں گے، عورتیں پست آواز میں کہیں گی، خاص طور سے جب اجانب یا مرد سامنے ہوں، اور بھیڑ ایسی رہتی ہے کہ ہمیشہ اجنبی مرد ہوتے ہیں، لہذا خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پست آواز میں یہ تلبیہ پکارتی رہیں گی۔ کچھ اصطلاحات ہیں، سرسری طور سے میں بتا دوں، تقریباً 9:15 ہو رہے ہیں، 10:15 ہو گئے۔ کچھ اصطلاحات ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ احرام ہم نے جانا کہ عمرے یا حج کی نیت کرنا، یہ احرام ہے۔ ایسے ہی محرم کسے کہتے ہیں؟ احرام کی پابندیوں میں داخل ہو جانے والا شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ میقات وہ مخصوص جگہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین فرمائے ہیں، تو انہیں میقات یعنی وہ مخصوص جگہ جو متعین کی گئی ہے اسے میقات کر۔ استباء ایک لفظ ہے، آپ لوگ شاید کتابوں میں بھی اور مختلف جو کتابچے ہیں، رسالے ہیں، اس میں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ استباء ابھی پہن کے اسے دکھا دیں گے کہ استباء کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی داہنا کندھا اپنا کھلا رکھنا۔ اچھا، ایک چیز ہے استلام، حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے اسے چھونا، یہ استلام ہے۔ دم، ایک بکری چاہے تو مکمل بکری ہو یا بڑے جانور کا ایک حصہ ہو، اسے مکے کے فقراء میں قربان کرنا یا تقسیم کرنا، یہ دم ہے۔ فدیہ 3 دن کا یا تو روزہ رکھیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کھانا یہ ہوگا تقریباً 1.25 کلو، یا تو اناج آپ دینا چاہیں تو اناج دے دیں، 1.25 کلو یا 1.5 کلو کے آس پاس بنتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد طواف، تو خانہ کعبہ کا طواف، جو 7 چکر ہوتا ہے وہ طواف ہے۔ سعی ہے، صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنا۔ جمرات، یعنی جو مینا کے اندر جو 3 نشانات ہیں ترتیب سے، تو ان نشانات پر کنکریاں مارنا، یہ جو ہے ان جہاں پر کنکری ماری جاتی ہے، یعنی یہ نشانات جو تینوں ہیں انہیں جمرات کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان نہیں ہے، یہاں آپ غصہ جا کے مت اتاریے گا،
بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جوتے اور چپل سے بھی مارتے ہیں، اور جو ہے نہایت جو ہے غضب اور جوش میں آ کے اوٹ پٹانگ بھی بکتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اپنی زبان خراب کرتے ہیں۔ تو جو لوگ شیطان سمجھ کے اس پر حملہ کرتے ہیں ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ شیطان نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانات ہیں جہاں ہمیں یہ مخصوص عمل انجام دینا ہوتا ہے۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا، پھینکنا۔ تو ان تینوں جمرات پر جو عمل کیا جاتا ہے کنکری پھینکنے کا، یہ رمی کہلاتا ہے۔ طواف قدوم ایک ہے اور طواف افاضہ۔ طواف قدوم یعنی جو باہر کا، مکے سے باہر کا آدمی جاتا ہے اور پہلا جو طواف کرتا ہے وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ اور طواف افاضہ یہ ہے کہ جو حج کا طواف ہے، جو رکن ہے، اسے طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں۔ ایک طواف اور ہے طواف وداع۔ یہ جب آپ مکہ کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، مکہ سے آپ اپنے وطن کے لیے واپس ہو رہے ہوتے ہیں، تب یہ طواف کرتے ہیں۔ اور ہدی یعنی حاجی کے ذریعے سے مکے میں جو قربانی دی جاتی ہے اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ ہم یوم النحر کو، قربانی کے دن کو جو جانور ذبح کرتے ہیں قربانی ہے، لیکن جو حاجی وہاں ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ اب میرے خیال سے شیخ علی آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا، اور اس کو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں ذرا آپ لوگ زیادہ وقت لیں۔ انشاءاللہ جو کچھ باتیں باقی ہیں وہ کل بتا دی جائیں گی۔ ایک اعلان یہ ہے کہ یہ جو کتابچہ ہے رہبر حج و عمرہ، یہاں سے رہنمائی ملے گی آپ کو۔ یہ آپ ابھی جاتے وقت ایک نسخہ لیتے جائیے گا اور اس کو کل پڑھ کے آئیے۔ اس میں نے کچھ ضروری چیزیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد جو حج کے 5 ایام ہیں، 5 دن آپ پہلے دن جیسے 8ویں ذی الحجہ آئے تو آپ اپنی پاکٹ سے اسے نکالیے اور 8ویں دن کا عمل دیکھیے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں۔ اور اس کے بعد جب دوسرا دن شروع ہو، 9ویں تاریخ آئے تو 9ویں دن کا کام یہاں لکھا ہوا ہے مختصر سا۔ 10ویں دن کا کون سا کام ہے وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 11ویں دن، 12ویں دن، یعنی جو حج کے 5 ایام ہیں ان میں مختصر طور سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کا حجم زیادہ بڑھایا اس لیے نہیں گیا ہے تاکہ آپ کے جیب میں یہ چیز آ جائے یا بہت بوجھ نہ پڑے، آپ کہیں بھی اسے ساتھ میں رکھیں اور اسے یہاں دیکھ لیا کریں۔ اور آخر میں کچھ تصویر وغیرہ بھی ہے جس کی ہم وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ گزارش یہ ہے کہ اسے لیتے جائیے گا اور کل ضرور پڑھ کے آئیے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، آدھے گھنٹے میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، آدھا پونا گھنٹے میں۔ اور جو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا کل انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگ پوچھیے گا۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ شیخ علی پروجیکٹر چالو کریں اور اس کو بھی دکھاتے ہیں۔ سوال جواب کا بھی وقفہ رہے گا انشاءاللہ آخر میں، یا درمیان میں بھی آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو بلا جھجک پوچھیے، جو بھی آپ کے دل میں بات آئے۔ یہاں اب یہ لقائے مفتوح ہے، اوپن ملاقات ہے جی۔ جی ہاں، یعنی پہلے عمرہ نہیں کریں گے، ہے نا؟ ابھی نہیں کریں۔ ہاں تو دیکھیے مدینہ جائیں گے، عموماً آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ مدینہ لے جاتے ہیں۔ پھر مدینہ سے جب آپ احرام باندھ کے میقات سے گزریں گے تو آپ احرام کی پابندی ہی میں رہیں گے، ٹھیک ہے، جب تک کہ عمرہ آپ ادا نہ کر لیں۔ نیت عمرے کی کیجیے اگر، حج 3 طرح کا ہے نا؟ تو اب اس میں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں تینوں میں سے کون سا حج کرنا ہے۔ اگر حج تمتع ہے تو عمرے کی نیت کریں گے۔ مدینہ، ہاں ہاں جی
ہاں ہاں، تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر وقفہ زیادہ ہے، جیسے آپ کو وہاں مدینہ لے جائیں گے، آپ کو 15 دن 20 دن کے بعد پھر مکہ لے جاتے ہیں، تو اب چونکہ آپ احرام میں رہیں گے تو احرام کی پوری پابندی آپ کو کرنی ہے، لہٰذا اگر اتنا لمبا وقفہ ہے تو پھر آپ مدینے میں میقات جو مدینے کی ہے وہاں پہنچیں گے، کیونکہ ہن لہن ولمن اتی علیہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میقات جو ہیں یہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو وہاں سے گزر رہے ہیں وہاں آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو آپ وہاں جا کے ذوالحلیفہ میں وہاں آپ احرام پہنیں اور وہاں سے احرام کی نیت کریں جی۔ ہاں، اگر مدینہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ تو وہیں مدینے کی میقات پہ جی ہاں تو 1 مہینہ پہلے جائیں جب بھی، جیسے اگر حج کے ایام میں جا رہے ہیں نا تو آپ چاہے جتنا دن رہے، چاہے 1 مہینہ ہو 1.5 مہینہ جو بھی ہو، آپ عمرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد حلال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ ہاں وہی جی، وہاں پھر حج کی نیت کریں گے، اللہم لبیک حجن کہیں گے جی، اس میں ہے وہ چیز۔ آئیے شیخ، ہاں یہ آپ جو ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے ایسے ثابت ہے تو جیسے ثابت ہے جو عبادت ویسے انجام دیں گے جی۔ آئیے شیخ علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج الی آخر الآیہ۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت سفر کی تیاری کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جسے ہم حج کا پروگرام کہتے ہیں، اسلام کا جو عظیم رکن ہے، جو زندگی میں ایک بار ہر مسلمان مستطیع پر جو ہے فرض ہوتا ہے۔ باقی عبادتیں، نماز روزہ وغیرہ ہم نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے ہر سال رکھتے ہیں، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ ہم زندگی میں ایک بار کرتے ہیں، لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اس میں کمی کوتاہی نہ ہو، اور تاکہ ہمارا حج حج مبرور بن جائے، جس کی جزا، جس کا بدلہ جنت ہے، جس کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنی عظیم فضیلتوں والی عبادت ہے تو اسے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، ہم لوگ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، قران اور افراد اور تمتع۔ عام طور پر تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ میں عمرے کا فائدہ اٹھانا، یعنی ہم لوگ حج کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں عمرہ بھی کر لیں، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دو کام ایک ساتھ، 2 عظیم عبادتیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے تمتع۔ تو اب آج ہم آپ کو جو پہلا حصہ ہے عمرہ، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کل کے درس میں حج جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل کل جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ زیادہ چیزیں ایک ساتھ جو ہے خلط ملط نہ ہوں۔ اس لیے ہم نے جو شروعات کی جو چیزیں ہیں، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو پہلے ہم جو ہے بیان کریں۔ حج کی یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کرتے ہیں۔ ہمارے جانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں،
ایک تو یا تو ہم جاتے ہیں یہاں سے جدہ یا جاتے ہیں مدینہ۔ اگر ہم مدینہ جاتے ہیں تو ہم یہاں سے اپنے عام لباس میں جائیں گے جو ہم لباس پہنے رہتے ہیں، مدینے میں رہیں گے، مدینے کی زیارتیں کریں گے اور اس کو الگ سے بتائیں انشاءاللہ۔ مدینے کی زیارتوں کے بعد مکے کا ہم رخ کرتے ہیں۔ مدینے سے جب ہم مکہ جاتے ہیں تو مدینے سے ہم احرام باندھتے ہیں عمرے کا۔ مدینے کے قریب میں ذی الحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی بھی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھنے کی جو جگہ ہے جنہیں میقات کہا جاتا ہے، میقات دو طرح کے ہوتے ہیں، میقات زمانی اور میقات مکانی۔ مکان یعنی جگہ والی میقات، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی حاجی، جو کوئی بھی مدینہ ہو کے حج کرنے جائے گا، وہ سب لوگ جو ہے ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے ذو الحلیفہ سے۔ اور جو لوگ یہاں سے سیدھے جدہ جائیں گے تو ان لوگوں کی میقات راستے میں، جب ہوائی جہاز میں بیٹھے رہتے ہیں تو میقات کے اوپر سے قریب سے ہوائی جہاز گزرتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر ہم احرام کا جو لباس ہے وہاں پر پہننا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر یہیں پر ایئرپورٹ ہی سے احرام کا لباس پہن کر کے جاتے ہیں۔ وہ سمجھیے ایک عام لباس ہے، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، بس وہ ایک تیاری ہے، حج عمرے کی نیت کرنے کی ایک تیاری ہے۔ جب ہوائی جہاز میقات کے اوپر سے گزرے گا یا وہاں کے قریب سے گزرے گا، ہوائی جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ہوائی جہاز ہم میقات کے قریب سے گزر رہے ہیں، سب لوگ نیت کر لیجئے۔ تو وہاں پر جو ہے نیت کر لی جاتی ہے ہوائی جہاز کے اندر ہی، اور پھر ہم آگے مکے سے بھی آگے جدہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ تو پہلا کام جو ہے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نیت کرنے کا ہوتا ہے۔ اسی وقت جو ہے احرام کا جو لباس ہے وہ بھی جو ہے پہنا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 چادر ہوتی ہیں لباس میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنا عظیم درس رکھا ہے، کون امیر، کون غریب، کون فقیر، کون بادشاہ، سب لوگ اسی لباس میں رہتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون کیا ہے۔ یہ 2 لباس، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ کوئی آئے قریب میں جو حج کے لیے جا رہا ہو، اسے باندھ کر کے دکھائے۔ جی آئیے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کا عام جو لباس ہے وہی لباس ان کا احرام ہوتا ہے۔ ادھر تھوڑا آ جائیے۔ ہاں، یہ آپ نیچے جیسے لنگی یا تہمند جیسے باندھتے ہیں، اس کو ایسے باندھ لیجئے۔ اب جو ہے یہ جو چادر ہے، بس یہی چادر، نیچے انڈر ویئر وغیرہ، ہمارے جسم کے حساب سے کوئی بھی سلا ہوا لباس ہے، سلوار یا پینٹ یا پاجامہ یا کچھ بھی جو ہے ہم نہیں پہن سکتے اس کے نیچے، بس یہی رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ کہیں کھل نہ جائے، اس کے لیے اس پر بیلٹ لگا سکتے ہیں، کہیں کھل نہ جائے اس ڈر سے اس پر جو ہے ہم بیلٹ لگا سکتے ہیں۔ بیلٹ وہ سلا ہوا رہتا ہے، وہ ہمارے جسم کے حساب سے نہیں سلا رہتا ہے، سلا ہوا وہ کپڑا منع ہے جو جسم کے حساب سے، جیسے یہ صدری جسم کے حساب سے، کرتا جسم کے حساب سے، بنیان، انڈر ویئر، پینٹ، یہ ایسے سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں۔ لیکن اگر اس چادر میں کنارے پہ سلائی لگا دی جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے، ایسا سلا ہوا ممنوع نہیں ہے۔ تو یہ بھی سلا ہوا ہے، ہاں، جیسے یہ بیگ ہے تو بیگ سلا ہوا تو لٹکا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک چادر یہاں نیچے ہوگی، اس میں کوئی یہاں پر بٹن وغیرہ، سیٹ وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا پن سے جو ہے کچھ لوگ باندھ دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چادر جو ہے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری جو چادر ہے اس کو آپ جو ہے اپنے حساب سے کیسے ہی پہن سکتے ہیں، لیکن سر نہیں ڈھکنا چاہیے، سر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ایسے جو ہے اپنے اوپر سردی گرمی کے موسم کے حساب سے حسب ضرورت پہن سکتے ہیں۔ البتہ جب
طواف کریں گے خانہ کعبہ کا تب اس میں تھوڑی تبدیلی کرنی ہوگی. جب طواف کریں گے بس اس وقت کیا کرنا ہوگا، جو ہمارا سیدھا کندھا ہے اس کے نیچے سے اس کو نکال کر کے بائیں کندھے کے اوپر جو ہے ایسے ڈالنا ہے، سیدھے کندھے کو جو ہے کھلا رکھنا ہے. یہ کام ہم کو صرف طواف کے دوران کرنا ہے، طواف سے پہلے بھی نہیں اور طواف کے بعد بھی نہیں ہے. یا صفا مروہ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، وہاں بھی نہیں کرنا ہے. اور خاص طور سے جب طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس وقت اس کو ڈھکنا ضروری ہے، چونکہ نماز میں کندھوں کا ڈھکا رہنا ضروری ہے، اس لیے اس وقت ڈھکنا ضروری ہے. اس سے پہلے عمرے سے ابھی جب احرام باندھ کے جا رہے ہیں، ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں تو اپنا ڈھک کے رکھیے، گرمی لگ رہی ہے تو تھوڑا کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو لباس ہے اس کو احرام کا لباس کہتے ہیں، احرام نہیں کہتے اس کو احرام کا لباس کہتے ہیں. جب ہم میقات پر پہنچیں گے تو یہ طریقہ شاید جو ہے سب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو ہے اچھا اس کے نیچے بھی کوئی بنیان وغیرہ نہیں پہننا ہے. کبھی گرمی یا دھوپ کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کریں گے. ہاں، سر نہیں ڈھکنا ہے. محظورات احرام میں ہے کہ مردوں کو سر اپنا کھلا رکھنا ہے. جیسے خاص طور سے جب ٹھنڈی کا سخت موسم رہتا ہے، ابھی تو گرمی کا خیر، سردی میں لوگ ایسے جو ہے ڈھک لیتے تھے. تو یہ جو ہے ڈھکنا جو ہے سردی میں بھی منع ہے، سر ڈھکنا. اچھا، یہ جو لباس ہے یہ مردوں کے لیے ہے. خواتین کے لیے ان کا جو عام لباس ہے وہی ان کا احرام ہے. بس شرط یہ ہے کہ ان کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو، ان کا لباس میں زیب و زینت نہ ہو، ان کے لباس میں بہت زیادہ بھڑکیلا اور متوجہ کرنے والا لباس نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ ان کے لباس میں جو نقاب جو لگاتے ہیں چہرے پر وہ عورتوں کے لیے منع ہے. عام حالتوں میں چہرے کے نقاب کے لیے چہرے پہ نقاب لگاتے ہیں، اس کو اور کیا بولتے ہیں،
लिए, नियत कर लिए, मक्के की तरफ चल दिए। मक्के में अच्छा एहराम जब बांधते हैं मीकात पर, वहां पर यह भी मुस्तहब है कि गुस्ल कर लिया जाए, गुस्ल करना भी मुस्तहब है। और खुशबू लगाना एहराम में मना है, एहराम में नहीं लगा सकते, कपड़े में। जिस्म में हम अभी नियत करने से पहले मीकात पर हम खुशबू अपने जिस्म में लगा सकते हैं। जब हम नियत कर लेंगे उसके बाद खुशबू लगाना भी हराम हो जाएगा, सबके लिए, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए, सबके लिए खुशबू लगाना हराम हो जाएगा, ममनू हो जाएगा। तो जब हमने नियत कर ली और एहराम बांध लिया, लिबास पहन लिया, नियत कर ली, अब उसके बाद जो महजूरात एहराम है उन सब की पाबंदी करना जरूरी है। अगर उनकी मुखालिफत की हमने तो हमारे ऊपर फिदिया वाजिब हो जाएगा, फिदिया वाजिब हो जाएगा, जो कि 3 दिन रोजा रखना या 6 मिस्कीन को खाना खिलाना या एक जानवर जो है ज़बह करना, अगर बड़ा जानवर है तो उसमें कोई हिस्सा लेना, ये जो है करना पड़ेगा। अगर किसी ने जानबूझ करके महजूरात एहराम की अगर किसी ने मुखालिफत की। अच्छा, अब हम जो है मक्के के लिए चल दिए। मक्के में जब पहुंचेंगे तो यहां भी मुस्तहब है, जरूरी नहीं है, मुस्तहब है कि वहां भी हम पहुंचकर पहले गुस्ल कर लें। मक्के में जब अपने होटल में अपनी जगह पर पहुंचे तो मुस्तहब है कि वहां भी हम गुस्ल कर लें। तो मालूम ये हुआ कि एहराम निकाल कर हम गुस्ल कर सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। गुस्ल करते हुए अगर कोई बाल झड़ जाता है सर में से, दाढ़ी में से, उसमें कोई हरज नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से दम या फिदिया देना जरूरी है। जो बाल हम काटे जानबूझकर हालत एहराम में, उस पर जो है फिदिया वाजिब होता है, ना कि जो है गलती से खुजला दिया, कोई बाल निकल गया, तो ये इस पर कोई हरज की बात नहीं है। अब वहां हमने गुस्ल कर लिया, अब हम जाएंगे खाना काबा। ये खाना काबा की तस्वीर हमें दिख रही है, मस्जिद हराम है। ये लाइटें जरा सा बंद कर दीजिए। हाँ, चश्मा पहन के तवाफ कर सकते हैं, चश्मा है, घड़ी है, बेल्ट है, ऐसी जो चीजें हैं वो जो है पहनकर जो है तवाफ और उम्रा हज कर सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में जो है लोगों को शक व शुबा होता है, तो उनको पहन करके जो है कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है, हाँ, धूप का चश्मा पहन सकते हैं। ये जैसे किसी को हेडफोन लगाना है, किसी को कम सुनता है, कान में कोई मशीन लगानी है, बेल्ट लगाना है, या अंगूठी पहननी है, घड़ी पहननी है, छतरी, धूप बहुत है, छतरी, सर पर टोपी नहीं रख सकते हैं, पगड़ी नहीं रख सकते, लेकिन छतरी ऊपर रख सकते हैं। जैसे बस में बैठे हैं तो बस के ऊपर भी छत है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन सर से ढक करके जो है वो मना है। या कहीं पर जो है किसी को कोई जख्म हो गया, फोड़ा हो गया, उसमें पट्टी बांधनी पड़ गई है, या पैर में पट्टी बांधनी है, कहीं हाथ में पट्टी बांधनी, तो ऐसा बांध सकते हैं। या ऊपर से फव्वारा चल रहा नहाने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो है खाना काबा के पास जब पहुंचेंगे, ये मस्जिद हराम है, हमें जो ये नजर आ रही है, यहाँ पर जो है ये मनारे जो दिख रहे हैं, ये मस्जिदुल हराम के मीनारे हैं। इसके बीच में ये खाना काबा है, बीच में ये क्या है, खाना काबा के चारों तरफ मस्जिद हराम है, चारों तरफ से लोग इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इसी का तवाफ करते हैं, इसके 7 चक्कर लगाते हैं तो एक तवाफ होता है। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो अपना दायां पैर मस्जिद में रखेंगे, चारों तरफ से दरवाजे हैं, जिधर से आपका होटल है उधर से आप जाएंगे और अंदर जाएंगे। मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है वो दुआ पढ़िए और अंदर जाकर डायरेक्ट अपना तवाफ शुरू कर दीजिए। कुछ लोग जाके पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, तो ये जो है दुरुस्त नहीं है। अगर फर्ज नमाज का वक्त हो रहा है तो आप फर्ज नमाज पढ़िए, और अगर फर्ज नमाज का वक्त नहीं है तो डायरेक्ट जाइए और अपना तवाफ शुरू कर दीजिए। तवाफ कहां से शुरू होगा, ये जो है हमें जो खाना काबा दिख रहा है, ये खाना काबा है, ये इसका दरवाजा है, इस दरवाजे के पास ये इसका कोना है जिसपे हजरे अस्वद है, ये जो है इस पर हजरे अस्वद है। यहाँ पर जो है बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे,
عمرے کی نیت کرنے کا طریقہ ہے، یہاں پر جیسے ایئرپورٹ پر پہنچیں گے وہاں کا نظام سسٹم ہے، پھر جدہ سے یا مدینے سے مکہ کے لیے روانگی ہے، مکہ میں داخل ہوتے وقت اللہم بارک لنا فیہا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا، یہ بھی اور کئی دعائیں ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کی خاص دعا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح بھی اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اس کے علاوہ اور بھی دعا ہے۔ یہ مسجد حرام کا باہر کا گیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے چاروں طرف گیٹ ہیں، آپ اپنی ہوٹل کی طرف سے جہاں سے آئیں گے تو اس گیٹ سے آپ داخل ہوئیں گے، اندر جب داخل ہوں گے تو آپ کو اندر پہنچ کر کے صحن ملے گا، اس صحن میں بیچ میں خانہ کعبہ ہوگا، یہ دیکھیے گیٹ سے داخل ہوئے اندر یہاں پہنچیں گے، بیچ میں صحن ہے، صحن کے بیچ میں یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ میں یہ حجر اسود ہے، یہ جو کونا ہے حجر اسود، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، 4 کونوں میں ایک کونے پر حجر اسود ہے، ایک کونے میں حجر اسود ہے، یہ اسٹول لے کے آئیے، ایک کونے پہ حجر اسود ہے، وہیں سے طواف کا آغاز ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی جو ہے خانہ کعبہ ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو سمت کے حساب سے آپ لوگ اندازہ لگا لیجیے، بالکل ایسے ہی یہاں یہ والا جو کونا ہے کارنر ہے، اس کارنر پر حجر اسود ہے جو ہمیں یہاں دکھ رہا ہے، یہ جو ہے حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، یہ حجر اسود یہی سے طواف کا آغاز ہوگا۔ آپ کسی بھی جہت سے آئیں گے مسجد حرام میں، یہاں مسجد حرام میں آپ پہنچے، ہو سکتا ہے آپ اس طرف سے آئیں مسجد حرام میں، ہو سکتا ہے اس طرف سے آئیں، ہو سکتا ہے اس طرف سے آئیں، کہیں سے بھی آپ داخل ہو، آپ گھوم کر کے یہاں پہ جب آ جائیں گے یہاں سے اپنے طواف کا آغاز کریں گے۔ یہاں پر حجر اسود ہے، اس کے مقابل میں یہاں مسجد حرام کی جو عمارت ہے وہاں پر ایک ہری بتی لگی ہوتی ہے، جیسے یہاں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خانہ کعبہ کا کونا، تو ہری بتی سے سمجھ لیں کہ جب ہری بتی کے برابر میں آ جائے وہاں سے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ تھوڑا آگے نکل گئے ہیں تو وہاں سے طواف کا آغاز نہیں ہوا، واپس تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، اگر پیچھے آنا مشکل ہے بھیڑ میں تو گھوم کے پھر سے آئیے، یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں پر حجر اسود ہے۔ خانہ کعبہ کا جب طواف دیکھیے، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہاں پر جو ہے یہ دروازہ ہے اور دروازے کے پاس یہیں پر بالکل حجر اسود ہے، یہیں پر جو ہے حجر اسود ہے، یہ حجر اسود کی شکل ہے، بڑی کر کے یہاں پہ دکھائی گئی ہے، یہ بالکل جو ہے اسی کونے پر ہے، یہیں سے طواف کا آغاز ہوگا۔ کیسے آغاز ہوگا؟ مسنون سنت تو یہ ہے کہ اس کو بوسہ دیا جائے، اس کو بوسہ دیں اور اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو بوسہ دیں اور پھر جو ہے چلنے کا آغاز کر دیں، چلنا، اس کے چاروں طرف گھومنا، یہی یہ کہلاتا ہے چکر لگانا، طواف کرنا یہی چکر لگانا کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایسے چلیں گے، ایسے گھوم کے آئیں گے، جب یہاں پہنچیں گے اس کونے پر، اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ سنت یہ ہے کہ اس کو بھی چھوا جائے، بس اس کو چھونا، ٹچ کرنا سنت ہے، بس وہاں پر اشارہ کرنا یا اس کو چومنا یہ سب نہیں ہے۔ اگر بھیڑ میں مشکل ہے چھونا تو مت چھوئیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت دور سے آپ گزر رہے ہو، بہت بھیڑ اور چھو نہیں سکتے، ایسے ہی بوسہ بھی نہیں دے سکتے، بہت بھیڑ ہوتی ہے تب بوسہ نہیں دے سکتے، تو خانہ کعبہ کے پاس جو حجر اسود ہے اس کو اشارہ کرنا ہے ہاتھ سے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بس اشارہ کرنا ہے اور چل دینا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ چھڑی سے اس کو چھو کر کے جو ہے اس کا بوسہ دیا جائے، لیکن یہ بھیڑ بھاڑ میں بہت مشکل کام ہے اور کسی کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ کہ اگر آسانی سے حجر اسود کا بوسہ ممکن ہو تو بوسہ دے کے شروع کریں، اگر بھیڑ بھاڑ ہے دوسرے کو دھکا مکی کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ایسا مت کیجئے، اس لیے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور کسی کو دھکا مکی دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو حرام کام کر کے مستحب کام کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہم نے چکر شروع کیا اور یہاں پر جب آئے رکن یمانی کے پاس تو یہاں سے ہم کو اس کو چھونا ہے، بس اگر چھو نہیں سکے تو اس کے برابر ہم جہاں سے بھی گزریں گے
اب یہاں سے اور حجر اسود کے بیچ اس درمیان میں ہمیں ایک دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. چھوٹی سی دعا ہے، سب لوگوں کو اکثر یاد رہتی ہے. جب آپ قریب سے گزریں گے تو یہ دعا آپ ایک ہی بار پڑھ پائیں گے، تھوڑی سی دیر میں، جتنا سمجھو یہ دیوار سے یہ دیوار تک یا تھوڑا سا زیادہ، اتنی دیر میں آپ چلیں گے ایک ہی بار 2 بار پڑھ پائیں گے. لیکن جب آپ دور سے آئیں گے تو آپ کئی بار یہ دعا پڑھ پائیں گے، تب مسافت جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے. بہرحال تو یہ یہاں سے چلے اور یہاں آئے، ایک چکر ہو گیا. اب دوسرے چکر کا آغاز کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے، حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے اور دوسرا چکر ایسے لگائیں گے. ہر چکر میں یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے. باقی جگہوں پر جو بھی دعا آپ کو مانگنی ہے مانگیے، جو بھی دعا. پہلے سے کچھ دعائیں یاد رکھیے یا کوئی چھوٹی موٹی کتاب میں ہاتھ میں رکھ کر کے جو ہے بہت ساری دعائیں آپ مانگتے رہیے. کچھ کتابوں میں پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعائیں ایسے لکھی رہتی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کسی روایت میں کہ یہ پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا، ایسے نہیں. آپ کسی بھی چکر میں کوئی بھی کتنی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. دعا کے علاوہ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بس اس بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے. تو ایسے ایک چکر ہوا، پھر دوسرا چکر ہوا، پھر جو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. ایسے 7 چکر جب مکمل ہو جائیں گے، 7واں چکر جب مکمل ہو جاتا ہے پھر لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر نہیں کہنا ہے، عام طور پر جو ہے جب وہاں پہنچتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اب جب 7واں پورا ہوگا اب نہیں کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اسی وقت کہتے ہیں جب شروع کرتے ہیں. اب ہم نے 7 مکمل ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، یہاں پر مکمل ہوا. اب یہیں سے تھوڑی دور پر مقام ابراہیم ہے. کیا ہے مقام ابراہیم؟ یہ جو دیکھ رہا ہے خانہ کعبہ کا ایک کارنر جو ہے، یہ جو ہے رکن یمانی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے رکن یمانی. ٹھیک ہے، یہ رکن یمانی سے پہلے جو دیکھے تھے وہ حجر اسود ہے. یہ رکن یمانی ہے، اس کونے پر جو ہے ادھر جو ہے حجر اسود ہے. یہاں پر ایک بات اور جو ہے دیکھیے، یہ رکن یمانی کو چھونا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے یہ آدمی چھو رہا ہے، یہ ہاتھ یہاں لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہاتھ یہاں لگے ہوئے ہیں یہ سب درست نہیں ہے. یہ جو ہاتھ لگے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ خانہ کعبہ کو چومتے ہیں، اس کو خانہ کعبہ کو نہیں چومنا ہے، حجر اسود. بس دنیا میں ایک ہی پتھر ہے جس کو چوما جاتا ہے. اس کے مقابل میں کوئی اور اگر پتھر چومتا ہے وہ حجر اسود کی توہین کرتا ہے. اور دنیا میں ایک ہی گھر ہے جس کے چکر لگائے جاتے ہیں، اگر کسی اور کا کوئی چکر لگاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی حق تلفی کر رہا ہے. باقی جگہ سے چومنا، چاٹنا، لٹکنا یہ سب درست نہیں ہے. چھونے کی ایک جگہ ہے رکن یمانی اور بوسہ لینے کی بھی ایک جگہ ہے حجر اسود. اس کے بعد جو ہے ایک جگہ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں حتیم. یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہ حتیم جو ہے، جیسے یہ خانہ کعبہ ہے، اس طرف میں ایک دیوار ہے، ایسے چھوٹی سی دیوار نیچے، اس دیوار کو حتیم کہتے ہیں. وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہاں پر اندر داخل ہونے کا راستہ بھی ہے. کچھ لوگ کبھی کبھی یہاں سے داخل ہو کے یہاں سے نکل گئے. اگر کسی نے طواف کے دوران ایسا کیا تو اس کا طواف نہیں ہوگا، چونکہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اگر کوئی اندر سے گیا، حتیم کے اندر سے، اس کے اندر سے کوئی اگر گزرا ہے تو پھر اس کا حج، اس کا عمرہ، یہ طواف نہیں ہوگا، اس کا طواف نہیں ہوگا. یہ جو ہے حتیم کی جو ہے شکل یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایک طرف یہ دیوار، تو اس کے باہر سے جو ہے عام طور پر وہ بند رہتا ہے، کبھی کبھی کھول دیا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگوں کا شوق پورا کر لے. کچھ لوگ اپنا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا جو شوق رہتا ہے وہ پورا کر لے، اس لیے کہ اس کے اندر نماز پڑھ لیا گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اچھا، اب جب ہمارا یہ جو ہے طواف کے بارے میں جو ہم نے باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ یہاں لکھی ہوئی ہے. یہ مقام ابراہیم کی شکل ہے. یہ جو ہے، یہ جو بنی ہوئی ہے، یہی مقام ابراہیم کی شکل ہے. اس کے پیچھے یعنی اس کے اس طرف جا کر کے 2 رکعت پڑھنا طواف کی مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے. باقی اگر وہاں بھیڑ بھاڑ ہے، کبھی کبھی مقام ابراہیم سے پیچھے پورے صحن میں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر
सुन्नत पढ़ना 2 रकात नमाज बहुत मुश्किल है, पढ़ेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, पूरे लोग आगे से जा रहे हैं, सामने से जा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि पूरी मस्जिद में जहां आपको इत्मीनान से नमाज पढ़ने के लिए मिल जाए वहीं आप नमाज आराम से पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ लोग जो है, देखो ये जो कपड़ा कुछ लगा रहा है, यहाँ पर जो है कुछ लोग इसको चूमते हैं, कुछ लोग इसको छूते हैं, इससे तबर्रुक हासिल करते हैं, वो सब नहीं करना है। इसको कुछ नहीं, बस आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वो पत्थर है जिस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया था, वो पत्थर आज तक महफूज है, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात मौजूद हैं। ये इस पर शीशा लगा, जालियों के अंदर शीशा लगा हुआ है, उसके अंदर से झांक कर आप देख सकते हैं कि जरा देखें कितने बड़े कदम के निशानात हैं। अच्छा, मकाम इब्राहिम पर नमाज, इसके बाद हमें 2 रकात नमाज पढ़नी है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। बाकी दूसरी भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन मसनून और मुस्तहब यही है। उसके बाद में नमाज मुकम्मल करें। उसके बाद में अल्लाह से जो दुआ मांगना है, सजदों में, नमाज के बाद में, या नमाज के आखिर में सलाम फेरने से पहले दुआ मांगे। फिर ये देखिए जमजम के कूलर यहाँ रखे हुए हैं, ये आपको मस्जिद में चारों तरफ हर जगह देखेंगे। इसके अलावा मस्जिद हराम में और भी जो है बहुत सारी सहूलत जो है, जगह जगह पर पानी पीने की, तवाफ के आसपास में सफा मरवा पे जाते हैं, वहां भी थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी जो है रखा हुआ रहता है। तो जो आबे जमजम का पानी पड़े, बिस्मिल्लाह पढ़ करके जो है, नफिल पढ़ने के बाद जो है खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़े और 3 सांस में आबे जमजम पिए। खड़े होकर जरूरी नहीं है, बैठकर भी आप पी सकते हैं, बल्कि बैठकर पीना मुस्तहब है। ऐसे ही आबे जमजम पीने के साथ में उसका कुछ हिस्सा सर पर बहाएं, थोड़ा सा पानी सर पर बहाएं, इसलिए कि बरकत वाला पानी है। उसके बाद जो है जमजम पीने से पहले दुआ मांगे। ये एक दुआ है, हदीस है, मा जमजम लिमा शुरिब लहू, यानी जमजम पी के जो दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। तो क्या दुआ है? जमजम पीने की दुआ है, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफा मिन कुल्लि दा। ये दुआ जमजम पीने से पहले ये दुआ में पढ़नी चाहिए। अगर ये दुआ याद नहीं है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर भी हम दुआ पढ़ सकते हैं, चूंकि इसमें जो है अल्लाह से इल्म नाफे और कुशादा रिज़्क और हर बीमारी से शिफायाबी की दुआ इसमें सिखलाई गई है। तो छोटी सी दुआ है, इसको याद कर लीजिए। जो लोग हज पे जाने वाले हैं या नहीं भी जाने वाले वो भी याद करें। जमजम का पानी पीने को यहाँ भी आता है, अला कुल हाल। उसके बाद में जमजम का पानी पी लिया। ये सफा पहाड़ी हमें दिख रही है, ऊपर जो ये लिखा हुआ मरवा, ये निशान लगा है मरवा की तरफ जाने का। ये जो पहाड़ी है ये सफा पहाड़ी है। ये पहाड़ी मस्जिद के अंदर है। अभी समझिए मस्जिद के अंदर आ गई है। मस्जिद की जो इमारत है इससे मुत्तसिल है, गर्चे कि उसको सफा मरवा को मस्जिद का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए कि हैज वाली औरतें जो वो उसमें सफा मरवा कर सकती हैं, लेकिन तवाफ नहीं कर सकती। खाना कबा के तवाफ वो नहीं कर सकती है। अगर किसी औरत को माहवारी शुरू हो गई है वहां पहुंचने से पहले ही, तो वो तवाफ नहीं करेगी, वो इंतजार करेगी जब पाक साफ हो जाएगी। जब वो तवाफ करेगी उसके बाद जो है अपना एहराम के बाकी कामों से फारिग होकर एहराम से हलाल हो जाएगी। अब जो है ये जो है हमें जो जगह दिख रही है ये सफा और मरवा के दरमियान की जगह है। सफा मरवा के दरमियान जगह, जैसे समझिए ये मस्जिद है ना, बिल्कुल ऐसे ही जो है इधर सफा है और इधर मरवा है। समझिए ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद के अंदर है पूरा बिल्डिंग। और ये 5-6 मंजिल की इमारत है। बेसमेंट को भी मिलाते नीचे बेसमेंट में ये पहाड़ी जो नजर आई है उसके नीचे भी है, बेसमेंट के नीचे भी है, और इस तरह ऊपर जो है ये 5 मंजिलों में जहां जिसको सहूलत हो वहां से वो सही कर सकता है। और ये जाने का रास्ता अलग है और आने का रास्ता अलग है। इन दोनों के बीच में जो लोग चल नहीं सकते हैं, जिनके लिए रेहड़ी की जरूरत होती है, व्हील चेयर की जरूरत होती है, उनके लिए बीच में अलग रास्ता बनाया गया है। यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है बीच में जो है ये जो रास्ता है ये व्हील चेयर का रास्ता है। ये जो तस्वीर है ये पुरानी जमाने की तस्वीर है। अभी जो नई तोसी हुई है, अभी ये जो आने जाने का, ये आने का रास्ता है और ये जाने का रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब अभी इतना पूरा सिर्फ एक तरफ का रास्ता है जाने का, और इतना ही बाहर दूसरे तरफ बना दिया गया है वापस आने का, एक तरफ जाने का। और बीच में इससे भी ज्यादा कुशादा जगह है व्हील चेयर वगैरह
کے لیے. تو یہ بہت جو ہے عظیم جو ہے سہولت کر دی گئی. اس کے بعد میں ہمیں جو ہے صفا پہ جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمیں یہ آیت جو ہے پڑھنی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وہاں پہ پڑھنا ہے. یہ صحیح کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا مسنون ہے. صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے قرآن مجید کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ آخر تک وہ آیت ہمیں پڑھنی ہے. اس کے بعد میں ہمیں یہ کہنا ہے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، یعنی جس چیز سے اللہ نے شروع کیا اس آیت میں وہیں سے میں بھی شروع کر رہا ہوں. یعنی صحیح کی شروعات میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ صفا سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس آیت میں صفا کا ذکر پہلے آیا ہے تو ہم بھی صفا سے اپنی صحیح کا آغاز کریں گے. اس طرف صفا ہے اور اس طرف مروہ ہے. کوئی الٹا نہ کر دے، مروہ سے شروع کر کے صفا پہ جائے، غلط ہو جائے گا. صفا پہ جانا ہے، خانہ کعبہ سے قریب میں صفا ہے اور مروہ تھوڑا سا دور میں. یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں، ایک کا نام صفا اور ایک کا نام کیا ہے؟ مروہ. دو چھوٹی چھوٹی یہ پہاڑیاں ہیں. تو ہمیں صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے خانہ کعبہ، وہاں سے اس طرف خانہ کعبہ پڑتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھا کر کے وہاں پر کچھ دعائیں اللہ سے مانگیے. اور وہاں پر یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. وہاں پر یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے، افضل ہے. جن کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں یا کم سے کم چھوٹی سی کتاب ساتھ میں رکھیں، اس میں سے دیکھ کر کے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. یہ خالی جو ہے صفا مروہ کی ایک تصویر ہے. اس کے بعد میں صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف جانا ہے اور بیچ میں یہ ایک دعا، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ دعا ثابت ہے. باقی کوئی بھی دعا چلتے چلتے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگیے. یہ دعا رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، یہ دعا بھی بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے. اب یہاں پر جو ہے جب جائیں گے صفا سے مروہ کی طرف، بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اوپر چھت میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے. اوپر چھت میں ہری لائٹ، اس بیچ میں جہاں جہاں ہری لائٹ ہے اس بیچ میں تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے پہلوان کی طرح. اچھا ایسا جو ہے جب ہم طواف کرتے ہیں وہاں بھی جو ہے جب خاص طور سے جو طواف قدوم ہوتا ہے، طواف قدوم، اس میں بھی جو ہے پہلے 3 چکروں میں اس طرح سے جو ہے اس طرح سے دوڑنا ہے، ہلکا ہلکا سا جو ہے دوڑنا ہے. اور یہاں پر جو ہے ہری لائٹ جہاں لگی ہے چھت میں اس کے نیچے دوڑنا ہے. صرف مردوں کو، عورتوں کو اپنی عام رفتار میں چلنا ہے اور مردوں کو تھوڑا تیز دوڑنا ہے. یہاں پر جو ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام کی پیروی میں مرد جو ہے سبز بتیوں کے والے ستونوں کے درمیان تیز تیز چلیں، عورتیں عام رفتار سے چلیں. صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا 1 چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کریں. 7واں اور آخری چکر مروہ پر جو ہے ختم ہوگا. اچھا اس کے بعد جو ہے ایسے آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے. صفا سے شروع کریں گے، 7واں چکر کہاں مکمل ہوگا؟ مروہ پر مکمل ہوگا. مروہ پر مکمل ہونے کے بعد اب ہمارا کیا کام رہ جاتا ہے؟ بال کٹانے کا کام رہ جاتا ہے. یہ بھی ایک شکل ہے صفا مروہ کے درمیان کی ہے. اب جو ہے بال کٹانا ہے. بال جو ہے اگر آپ کا حج قریب ہے، حج قریب عمرے کے 1 دن کے بعد حج ہے، تو بالوں کو چھوٹا کرانا بہتر ہے تاکہ حج میں بھی بال کٹوا سکیں. اور اگر حج میں بھی ٹائم ہے، 1 مہینہ ہے، 15-20 دن ہے، تو آپ سر کا حلق کرا لیں، یہ بہتر ہے. باقی دونوں کام جائز اور درست ہیں، بس افضلیت کا جو ہے فرق ہے. جب آپ بال کٹا لیں گے اب آپ جو محظورات احرام کی جو پابندیاں تھی وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندی جو ممنوعات تھے وہ سب ختم ہیں. اب آپ نہا کر کے غسل کر کے اپنا کپڑا پہن لیجئے. کپڑا پہن لیا آپ نے، مثال کے طور پر آپ ابھی حج کرنے گئے، ابھی حج میں کتنا دن باقی ہے؟ ابھی حج میں جو ہے 1.5 مہینہ تقریباً باقی ہے. ابھی حج کے لیے گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ کو حج کے دنوں کا انتظار کرنا ہے. حج شروع ہوتا ہے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے. 8, 9, 10, 11 اور 12 ان دنوں میں حج ہو جاتا ہے. چاہے تو کوئی 13 تاریخ کو بھی
مکمل کر لے مینا میں اپنے قیام کو. تو یہ 5-6 دن ہوتے ہیں حج کے. اس سے پہلے ہم جو ہے وہاں پہنچ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, طواف کریں, خانہ کعبہ کے طواف کریں, دعائیں کریں, نفلی نمازیں پڑھیں, تہجد کا اہتمام کریں, صلاۃ ضحیٰ کا اہتمام کریں, جو بھی عبادت ہو, قرآن پاک کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, تسبیح پڑھیں, استغفار پڑھیں, روزہ رکھیں ہیں. لیکن یہ خیال رہے کہ ہماری جو اصلی عبادت ہے جس کے لیے ہم نے پوری محنت کی ہے وہ ابھی باقی ہے, وہ ابھی باقی ہے. تو مطلب اتنا کیجئے کہ آپ کو کوئی بیماری لائق نہ ہو جائے, بہت زیادہ تھک نہ جائیں کہ اصل عبادت متاثر ہو. تو 8 ذی الحجہ تک آپ اب مکے میں عبادتیں اذکار کریں, تلاوتیں کریں, اپنا لباس پہن لیا, جو ممنوع چیزیں تھی وہ اب ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہیں. لیکن جو لوگ حج قران کرتے ہیں وہ لوگ جیسے ابھی احرام باندھ کے گئے تو حج تک وہ لوگ احرام میں رہیں گے, ساری پابندیاں کرنی پڑیں گی, تو وہ بہت مشکل کام ہے. ایسے ہی جو حج افراد کرتے ہیں وہ عمرہ نہیں کرتے ہیں, بس حج کرتے ہیں, وہ قربانی بھی نہیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی وہ بھی حالت احرام میں رہتے ہیں, وہ بھی حالت احرام میں رہتے ہیں. تو آسان والا حج اور زیادہ فضیلت والا حج جو ہے حج تمتع ہے. حج تمتع یہ آسان والا حج ہے. تو اب جو ہے بال کٹا لیا آپ نے, جو ہے اپنا لباس پہن لیا, اب جو ہے حج کا انتظار کیجیے, جب حج کے دن آ جائیں گے تب حج شروع کرنا ہے. اب حج جو ہے ہمیں جو کرنا ہے, ہاں دیکھیں یہاں پر لائٹ جو ہے یہ اوپر یہاں لائٹ دکھ رہی ہے, یہ ایسے ہری لائٹ ہے, یہ ہری لائٹ ہے, اور ایک لائٹ شاید ادھر دکھ رہی ہے اوپر, آگے ایک لائٹ ادھر آگے. تو ان 2 لائٹوں کے بیچ میں یہاں پر جو ہے مردوں کو دوڑنا ہے, خواتین کو نہیں دوڑنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ جو کاندھا کھلا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے, اس کا جو کاندھا کھلا ہوا ہے ویسے کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن جو ہے یہاں پر کندھا کھولنا مستحب نہیں ہے. صرف طواف کے درمیان وہاں پر کندھا کھولنا مستحب ہے. یہاں پر اگر کھلا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ سنت نہیں ہے, یہاں پر سنت نہیں ہے. نماز میں ڈھکنا ضروری ہے, اگر یہ نماز پڑھے گا ایسے ہی تو نماز نہیں ہوگی, نماز میں کندھوں کا ڈھکنا ضروری ہے. تو یہ جو ہے ہمارا عمرے کا طریقہ ہوا ہے. اب اس کے بعد میں حج کا طریقہ شروع ہوگا 8 تاریخ سے, اس کو ہم کل تفصیل سے بیان کریں گے. 8, 9, 10, 11, 12 جو 5-6 دن ہیں, ایک ایک دن میں کیا کیا عمل کرنا ہے, ہر عمل کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. تھوڑا سا قریب آئیے. کوئی بھی دعا دیکھیے, بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں وارد ہیں وہ سب سے جامع دعائیں, وہ دعائیں پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں جو ثابت ہیں کتابوں میں سب موجود ہیں, بہت جامع دعائیں ہیں, ایسی ایسی دعائیں سکھلائی گئی ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں, ہر بھلائی ہر خیر کی دعا مانگی ہے, ہر شر سے پناہ مانگی ہے, ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو یہ آپ عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں, اپنی زبان میں بھی یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے. ہاں اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں, اپنے اعزا اقارب کے لیے, سب کے لیے, کسی کے لیے بھی آپ جو ہے دعائیں مانگ سکتے ہیں. جی ہاں عورتوں کو جو ہے 1 پور کے برابر بال کاٹنا ہے. یہ جو ہماری انگلی ہے, انگلی میں جو ایک پہلا نشان ہے اتنا بال کاٹنا ہے, بس اپنی چوٹی کے آخر سے اتنا بال کاٹیں. کچھ مرد لوگ بھی کیا کرتے ہیں, وہاں پر جو ہے مروہ جو پہاڑی ہے اس کے اوپر کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے رہتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, ان کو منع کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ پھر آ جاتے ہیں اور بال کاٹتے ہیں, اور جگہ جگہ سر سے وہیں پہ بال کاٹ دیتے ہیں. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے, پورے سر میں سے بال کاٹنا ضروری ہے, چاہے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے جائے, پورے سر میں سے بال کاٹنا ضروری ہے, یا جو ہے حلق کریں یا قصر کریں, دونوں طرح. اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ اب یہاں سے مسجد سے نکلنے کی دعا جو ہے
پڑھ لیں گے آپ لوگ، جیسے جب پورا ہو جائے گا مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں گے. اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے جنازے ہر نماز میں آتے ہیں، تو جنازے کی نماز کا بھی اہتمام کریں. یہ جی ہاں، ہاں احرام میں گانٹھ بھی باندھ سکتے ہیں، احرام کے کپڑے میں گانٹھ بھی باندھ سکتے ہیں، بیلٹ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی پن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ مسجد نبوی کے کچھ تصویریں ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے اس میں یہ کچھ مسجد مدینے کی جو زیارتیں ہیں. یہ مسجد قباء کی تصویر ہے، یہ مسجد قباء اندر سے تصویر ہے، یہ مسجد قبلتین کی تصویر ہے، یہ مدینے کی زیارت ہے. یہ احد پہاڑ جہاں غزوہ احد ہوا تھا، یہ جو میدان جو چار دیواری دکھ رہی ہے، جو چار دیواری نظر آ رہی ہے، یہیں پر شہدائے احد کی قبریں ہیں. اب یہاں سے ہمارا حج کا سفر جو ہے شروع ہوگا. 8 ذی الحجہ کو جو ہے مکہ مکرمہ سے جو ہے یہاں پر مسجد حرام مکہ مکرمہ ہے، یہاں سے مینا جانا. یہ 3 جمرات ہے، اور ادھر مزدلفہ ہے، ادھر عرفات کا میدان ہے. یہ اس پوری تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. 8 تاریخ کو مینا جانا رہتا ہے، ایک رات یہاں گزارتے ہیں، پھر مینا سے عرفات جاتے ہیں، یہاں مزدلفہ ہوتے ہوئے عرفات جاتے ہیں. 9 تاریخ کو یہاں مغرب تک سورج غروب ہونے تک یہاں رہتے ہیں. سورج جب غروب ہو جاتا ہے پھر یہاں سے واپس مزدلفہ آتے ہیں، اور یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. پھر یہاں پر پوری رات گزارتے ہیں، پھر رات گزار کر صبح کو جو ہے مینا آتے ہیں. مینا میں یہ والا جو بڑا والا جمرہ ہے صرف اس کو کنکری مارتے ہیں زوال سے پہلے پہلے. پھر اگلے دنوں میں 11 12 13 تاریخ میں ان تینوں جمرات کو زوال کے بعد میں جو ہے ان کو 7 کنکریاں مارنی رہتی ہیں. اس کی تفصیل مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ اور تصویریں کچھ دی ہوئی ہے، اور تھوڑا تفصیل سے ہم نے نقشہ جو ہے تیار کیا ہے، گوگل ارتھ سے بھی آپ کو بتائیں گے. اور کچھ جو ہے ضروری آپ کو ایک بات اور بتلا دوں، جو ہے کچھ موبائل کے ایپلیکیشن ہیں، موبائل کے کچھ ایپلیکیشنز ہیں، وہ آپ لوگ جو ہے اپنے موبائل میں، جو لوگ موبائل چلاتے ہیں انڈرویئر وغیرہ، اینڈرائڈ موبائل وغیرہ، وہ ایپلیکیشن جو ہے ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایک ایپلیکیشن کا نام ہے نسک نام ہے، نسک ہے. ایک ایپلیکیشن کا نام ہے الحرمین، الحرمین کے نام سے ہے. ایک کا نام ہے المطوف، ایک کا نام ہے المناسک. یہ کئی ایپلیکیشن ہیں، ان کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ان میں مکمل رہنمائی آپ کے لیے کی گئی ہے. اگر آپ اس میں رجسٹریشن کر لیتے ہیں اور کہیں گم ہو جاتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن آپ کو بتائے گا کہ آپ کہاں پر ہو اور آپ کو کہاں جانا ہے. مکمل آپ کی رہنمائی اس میں کرے گی، یہاں تک کہ نمازوں کے اوقات بھی آپ کو بتلائے گی ایپلیکیشن، اور یہ بھی بتلائے گی کہ مسجد حرام میں ابھی کتنی بھیڑ ہے. کبھی کبھی اندر طواف میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اس وقت مت جائیے. کبھی بھیڑ نہیں ہے تو اس وقت جائیے. آپ اپنی ہوٹل میں ہیں اور آپ نے ایپلیکیشن میں دیکھا مسجد حرام میں بھیڑ نہیں ہے، چلو طواف کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کو پوری رہنمائی کرے گی. کون سا دروازہ کدھر ہے، کتنا نمبر گیٹ ہے، پوری جو ہے رہنمائی آپ کو ملے گی. المطوف کے نام سے ایک ایپلیکیشن ہے، ایک نسک کے نام سے ہے. یہ موبائل چونکہ اس سے کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے جو ہے موبائل میں آپ لوگ دیکھ لیجئے. یہاں پر جو ہے یہ بتا رہا ہے کتنی بھیڑ ہے، کتنے % بھیڑ ہے. یہ جو اصل میں اس سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. پھر اس میں جو ہے حج کا طریقہ، دعائیں وغیرہ، قرآن پاک، اور جو ہے جو پیسہ کرنسی وغیرہ تبدیل کرتے ہیں اس کی قیمت بھی اس میں جو ہے دی ہوئی رہتی ہے. یہاں پر یہ پورا نقشہ ہے، اگر کہیں گم ہو جاتا ہے کوئی آدمی تو یہ ایپلیکیشن اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ مختلف ایپلیکیشنز ہیں، ان کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے ابھی سے سیکھ لیجئے تاکہ جو ہے وہاں پر آپ کے لیے آسانی کا معاملہ ہو جائے. ایک منٹ، نہیں پھر سے نیت کرنی ہوگی. 8 تاریخ سے حج جب شروع کریں گے اپنے مکان سے، اپنی ہوٹل سے احرام کا لباس باندھیں گے، وہیں سے نیت کریں گے حج کی. اللہم لبیک حجن کہیں گے اور وہیں سے نیت کریں گے. آج کل جو ہے بھیڑ بھاڑ زیادہ رہتی ہے اس لیے ٹور والے 7 تاریخ کو ہی مینا لے جاتے ہیں. 8 تاریخ کو سب کو مینا لے جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے 7 تاریخ کو شام ہی میں یا رات میں جو ہے مینا میں پہنچا دیا جاتا ہے.
ہاں یہ سوال ہے کہ عورت احرام پہننے کے بعد میں میقات پر پہنچنے سے پہلے چہرے کا پردہ کر سکتی ہے کیا؟ عورت کو چہرے کا پردہ ہمیشہ کرنا ہے، چہرے کا پردہ اس کو ہمیشہ کرنا ہے، احرام میں بھی بغیر احرام میں بھی، میقات پر پہنچنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ممنوع کیا ہے؟ نوز پیس لگانا یا ایسا برقع لگانا جس میں صرف آنکھیں دکھتی ہیں، ایسا منع ہے بس۔ ان کو جو اوڑھنی ہے اس اوڑھنی سے ہی اپنے چہرے کا پردہ کرنا ہے۔ جہاں مرد حضرات نہ ہو، صرف خواتین ہو، وہاں وہ چہرے کا پردہ نہیں کریں گی، باقی وہ چہرے کا پردہ کریں گی۔ جی 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 دیکھیے صرف عمرے کی بھی کر سکتے ہیں اور عمرے کے ساتھ میں حج کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرتن متمتعا بالحج، متمتعا مع الحج، یعنی حج کے ساتھ عمرے سے فائدہ اٹھانے کی میں کے لیے حاضر ہوں، سمجھ گئے؟ اور ایک شرط بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں روم ہی سے حج کی نیت کرنی ہے، روم ہی، ہاں وہاں پر جو ہے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ ابھی یوں سمجھو یہاں سے جا کر بس عمرہ کرنا ہے، اور حج 8 تاریخ سے شروع ہوگا، یہ حج تمتع کی قسم ہے۔ جی اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ ہاں ہاں ایک چیز جو ہے، ہاں یاد دلا دیا آپ نے، طواف میں جو طواف قدوم ہوتا ہے اس میں رمل ہوتا ہے، اجتماع تو یہ صورت ہوگی کندھا ڈھکنے والی، اور رمل میں ایسے ہلکا ہلکا پہلوان کی طرح دوڑنا، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، صرف جو ہے مردوں کو دوڑنا، خواتین کو نہیں۔ اور دوڑنے میں یہ خیال رہے کہ کسی کو دھکا مکی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اس طرح سے جو ہے طواف قدوم میں رمل کرنا ہے۔ باقی طواف افادہ ہے یا طواف وداع ہے اس میں رمل نہیں کرنا ہے۔ جی اور سوال؟ جی عرفات میں، ہاں عرفات پہ پہنچنے کا وقت جو ہے سب کا الگ الگ رہتا ہے، وہاں ہم کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو جو ہمارا گروپ رہے اس کو ہم ایک ساتھ جماعت کر کے ہم لوگ ظہر کی نماز پہلے پڑھیں پھر عصر کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ ظہر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو جب ظہر کا وقت ہو اسی وقت جو ہے ظہر کی بھی اور عصر کی نماز دو دو رکعت جو ہے قصر کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑا تاخیر سے پہنچتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو جب آپ پہنچے تب وہاں پہنچ کر کے جو ہے ظہر عصر کی نماز پڑھ لیں، اگر ظہر کے بعد پہنچتے ہیں تو، اور پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظہر کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جی ہاں ہاں لیکن کتاب میں سے اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سن کر کے، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں ایسے سنیے، سن کر کے جو ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہیے جن کو پڑھنا آتا ہے، ان سے جو ہے مدد لیجیے، ان سے تعاون لیجیے۔ اور یہ جو موبائل ہے نا یہ بہت رہنمائی کرتا ہے، اس میں سے اگر سیکھ سکو تو اس میں سے سیکھ لو، سب دعائیں اس پورا طریقہ اس میں جو ہے موجود رہتی ہیں، اس میں سے سن کر کے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن کر کے، جو میں نے ابھی اپلیکیشن بتائی ہے اس میں یہ دعائیں ہیں اور سننے کا بھی طریقہ اس میں ہے، سن بھی سکتے ہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔ متوف، المتوف کے نام سے ایک ہے، نسک کے نام سے ایک ہے، مناسک کے نام سے ایک ہے، الحرمین کے نام سے، مکمل گائیڈ ہے حرمین شریفین کی، کون سا دروازہ کدھر ہے، کب کھلتا ہے، عورتوں کا کدھر ہے، مردوں کا کدھر ہے، بیماروں کے لیے کدھر ہے، الیکٹرانک سی ڈی کدھر ہے۔ جی جی دیکھ کے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔
تو کل انشاءاللہ حج کی جو پوری تفصیل ہے 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک کی وہ تفصیل بھی بیان کی جائے گی اور مدینے کی زیارت بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. جی دیکھیے اتنی زیادہ خوشبو نہ لگائیں کہ چادر میں لگے, ہلکی خوشبو لگائیں کہ چادر میں نہ لگے. جو خوشبو لگائیں اس کو جسم پر مل لیں کہ اس میں سے وہ چادر میں نہ آئے. ہاں جیسے بھی آپ کے لیے سہولت ہو, بہتر یہ ہے کہ پہلے ہوٹل پہ جائیے, وہاں غسل کیجئے, غسل کر کے اپنا احرام پہن لیجئے, پہن لیجئے اور پھر جو ہے نہا دھو کر تھوڑا فریش ہو جائیں گے تب عبادت کریں گے تو اس کا مزہ الگ ہے. اور تھکے ہوئے جائیں گے تو اس میں وہ بات نہیں ہے. تھوڑا سا آرام, اگر آپ کو نیند آ رہی ہے, تھکاوٹ ہے, تھوڑا آرام کر لیجئے تاکہ ہاں دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں اسی دن کہیں کیا جائے. آپ آرام کر کے فریش ہو کر کے ہاں تھوڑا سا آرام کر لیجئے, اس کے بعد کیجئے تاکہ بہت نشاط کے ساتھ جو ہے آپ عبادت کر سکیں. جی چلیے بس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک